أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتفهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے چال بازی کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، تو آیا اللہ بنیادوں میں سے قواعد کی، بس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آیا ان پر عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے. پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن میں تم حق کی مخالفت کرتے تھے. جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے آج کی رسوائی اور خرابی کافروں پر ہے. جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. تب وہ فرما برداری ظاہر کریں گے اور کہیں گے ہم کوئی بدی نہیں کرتے تھے. ہاں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے. سو وہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اسی میں رہو، یقیناً متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. قد مکر الذین من قبلہم فتح اللہ بنیانہم من القواعد. بنیانہم من القواعد، اللہ کا قواعد کی بنیادوں سے آنا. حق لا شریک ہے اور باطل بے بنیاد ہوتا ہے. قرآن کریم نے دین اسلام کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی. علم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. یعنی ایک ایسا پاکیزہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ اپنے وقت مقررہ پر پھل ضرور دیتا ہے. باطل کی چالیں، ان کا مکر حق کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتا. وہ اپنی پوری طاقت اور قوت لگاتے ہیں کہ حق کو جڑ سے ختم کر دیں، لیکن حق کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جماعت کو امیین کہا. امین جڑ کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں. یہ امین اس وجہ سے بھی تھے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے قواعد کو سمجھا. جب اللہ کا دین ان کی سمجھ میں آ گیا تو دنیا کے تمام دانشوروں، حاکموں، عالموں، بہادروں پر وہ حاوی ہو گئے. دنیا کے بڑے سے بڑے عالم فاضل بھی ان کے سامنے سرنگو ہو گئے. یہ سرنگو ہونا دماغی نہیں تھا، زور اور زبردستی والا نہیں تھا، اقراری تھا اور حیران کن تھا، سب کے تصور اور گمان سے بالا تر تھا. یہ سب اللہ کے دیے ہوئے اصول اور قواعد کی پاسداری سے ممکن ہوا. انہوں نے اللہ کے قواعد کا علم حاصل کیا، اللہ کی آیتوں کو پہچانا اور پھر راضی بر رضا ہو گئے. تو اللہ نے ان کو اپنی آیتوں کا امین بنا کر دنیا کی باطل قوتوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کی بادشاہتوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. اللہ کے دین کے قواعد صراط مستقیم پر فائز کرانے کے لیے، اور اسی راستے پر شیطان بیٹھتا ہے. شیطان کیسے بیٹھتا ہے کہ ان قواعد میں گڑبڑ کرتا ہے
تاکہ صراط مستقیم کے راستے سے روکے۔ ان قواعد کی گڑبڑ کی وجہ سے انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ عمل خیر کر رہا ہے، لیکن وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کہیں گے فالق السلام ما كنا نعمل من سوء، کہ ہم کوئی بدی نہیں کرتے تھے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کے عقائد درست ہو جائیں تو اس کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے، اور عقائد اسی کے درست ہو سکتے ہیں جس کو خدائی تعلق والا انسان مل جائے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ اب تک عقل انسان کا تراشا ہوا کوئی بھی لاہ عمل انسانی فلاح و بہبود کا ضامن نہیں ہے۔ اللہ کے اصول اور قواعد ہی وہ حق ہیں، اور ان کو اپنانے سے ہی اللہ ملتا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ ثم یعنی جو پہلے ہوا پھر ایسا ہوگا۔ قرآن کریم نے فرمایا، مسلمانوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یعنی اللہ نے پھر اپنے آنے کی بات کی اور فرمایا کہ جب ارتداد ہوگا تو اللہ پھر آئے گا، ایک قوم کے ساتھ آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے محبت کرے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے سے خوف نہیں کھائے گی۔ یعنی اللہ کے دین کے قواعد پر عمل کرنے میں ملامت کی جائے گی، لیکن وہ اللہ کی محبت میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ ان پر وہ بیت کھول دے گا جو پوشیدہ ہوں گے، اللہ کے اسرار، اس کے رموز، اور وہ علوم جو دین کے بنیادی علوم ہیں، اللہ ان کو اس کا امین بنا دے گا، ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے گا۔ اس طرح پھر اللہ کا دین عمل میں آئے گا۔ اس کا نام بھی قیامت ہے، اور کفر کی چھت گر جائے گی، اور اہل علم جان لیں گے کہ اللہ کا دین ہی غالب آنے والا ہے، اور دجالوں کا انجام مایوسی، شکست اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اس لیے اللہ کا آنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے اصول اور قواعد واضح کیے جائیں گے، اسی طرح اسلام پھر زندہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا۔ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی، پھر اس کا اعادہ بھی غریبوں سے ہی ہوگا۔ غریب سے مراد ہے کہ ایسی جگہ سے ہوگا جہاں کسی کا گمان بھی نہ ہو۔ جس طرح ابتداء اسلام کے وقت کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ عرب کے وہ لوگ اس قدر دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ دنیا کے لیے مقام حیرت تھا۔ پھر اسلام کا اعادہ ہے وہاں، پھر اسلام کے اعادے کی بشارت ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ ایسی جگہ سے اسلام اٹھے گا جہاں سے دنیا گمان نہیں کر سکتی۔ ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا پن، اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل اغوان، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل اغوان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔